چھیڑتا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے حضرات محترم، عورتوں پہ بات آئی، ابھی گزشتہ دنوں ایک عورت کے ساتھ جو ہے یہاں مینار پاکستان کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، اس میں گناہ جانبین سے ہے۔ گناہ کس سے ہے؟ دونوں طرف سے گناہ ہے۔ ایک پاکیزہ حیادار باپردہ عورت، وہ پارک تو کیا مغربی معاشرے میں بھی ہو کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک پاکیزہ اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی عورت اگر یورپ کے اندر بھی پھر رہی ہوگی کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور جب عورت بے لباس ہوگی تو مجھے بتائیں، ہوس کے پجاری ہر جگہ پھر رہے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ پھر اس کی عزت پہ حملہ، یہ تو 400 ہے، شکر کرے 4000 اس پہ نہیں ٹوٹے۔ پھل کا چھلکا اتر جائے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر عورت پردے سے باہر آ جائے پھر اس کا ایسے ہی حشر ہوگا، آپ نے دیکھا۔ اس لیے یاد رکھے حضرات محترم، ٹک ٹاک بنانا اور پھر جو ہے بے حیا معاشرے کے اندر جانا اور نیم برہنہ لباس کے اندر جانا، تو مجھے یہ بات بتائے پھر جو ہے میٹھے پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں یا نہیں بیٹھتی؟ ہوس کے پجاری اس کے عزت کو نوچیں گے یا نہیں نوچیں گے؟ اس لیے حضرات محترم، اس کا ریئیکشن ایسے ہی آنا تھا۔ عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی عورت جو چادر اور چار دیواری کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے اس کو میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ تو وہ آدمی جس کو صحابی کی بددعا لگی تھی، وہ عورتوں کو چھیڑتا تھا۔ جب لوگ اسے مارنے کے لیے آتے تھے نا، تو بڑی عمر کے جو لوگ اس وقت زندہ تھے وہ کہتے تھے اسے کچھ بھی نہ کہو، اسے سعد بن وقاص کی بددعا لگی ہوئی، اس کے ساتھ شرم جو ہے جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے ایک صحابی کی بددعا ایسی ہے کہ سفید ریش ہو گیا اور وہ عورتوں کو چھیڑتا تھا، اور جب لوگ اسے مارنے کے لیے آتے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ اسے کچھ بھی نہ کہو، اسے صحابی رسول کی بددعا لگی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بات بتائے، جس کو صحابی کی بددعا لگ جائے اس کا کیا حشر ہوگا؟ دنیا میں اللہ نے شرم کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرات محترم، جو کچھ کہا گیا، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور یہی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے چینل بینگ امت کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔